والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 171، 72 اور 73 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا، گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ان پر گرنے ہی والا ہے، اور ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب بنی اسرائیل نے تکالیف شاقہ کی وجہ سے توریت کے احکام قبول کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پہاڑ جس کی مقدار ان کے لشکر کے برابر تھی، یعنی 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا، ان کے اوپر آپ نے آ کر رکھ دیا۔ اب تکالیف شاقہ کی وجہ سے یعنی توریت شریف کے اندر جو اکٹھے احکامات بیان کیے گئے تھے یہ ان پر لوگوں پر گراں گزرنے لگے۔ جس طرح اب ہمیں حکم ہے کہ نماز پڑھو، سردی ہو، گرمی ہو، پانی ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، وضو کر کے نماز ادا کرنی ہے، تو اب اس طرح کے احکامات اللہ تعالیٰ نے توریت کے اندر بہت سارے ان لوگوں کے اوپر ایک دم جب نازل کیے تو سارے کے سارے احکامات کو بجا لانا ان کے لیے تکلیف دہ بن گیا، تو انہوں نے توریت کو معاذ اللہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پہاڑ جس کی مقدار 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا تھی اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے سروں کے قریب کر دیا۔ پہاڑ کو آپ نے اٹھایا، نیچے بستی ہے، پوری لشکر ہے، ایسے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ کھڑا ہے، نیچے ہوا میں پہاڑ فضا میں کھڑا ہے ایسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا تو توریت شریف کے احکامات کو مانو یا تو ان لوگوں پر اس پہاڑ کو گرا دو۔ فرمایا ان سے کہا کہ 2 ہی باتیں ہیں، یا تو ان لوگوں سے کہا جائے کہ توریت کے احکامات مانو جو اس کے اندر ہیں، نہیں تو ان کے اوپر یہ پہاڑ اس طرح گرا دو۔ جب یہ لوگوں نے دیکھا کہ اب پہاڑ ہمارے اوپر گرنے ہی والا ہے تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے تو ہم توریت کے احکامات کو قبول کریں گے۔ ایک آنکھ سے وہ آنکھ ان کی نگاہ جھکی ہوئی تھی اور دوسری آنکھ سے وہ توریت کو دیکھ رہے تھے، پہاڑ کو دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ پہاڑ ہم سے دور ہو جائے تو ہم توریت کے احکامات کو قبول کریں گے۔ چنانچہ اب تک یہودیوں کے سجدے کی یہی نشانی ہے کہ یہودی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں، سیدھی آنکھ ان کی اوپر اٹھی ہوتی ہے اور جو دائیں آنکھ ہے ان کی نیچے ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اب بھی یہودی فرمایا سجدہ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے جب پہاڑ ان پر گرایا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ والا طریقہ کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم فرقان مجید کا 23 سال کے عرصے تک نبی پاک علیہ السلام پر آہستہ آہستہ نازل ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی خاص رحمت ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے نازل نہیں کیا، 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا جس طرح مسلمانوں کو ضرورت پڑتی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کے نازل فرماتا گیا، جبکہ توریت شریف کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے ہی ساری کی ساری نازل فرما دی تھی۔ تو اب جب ایک دم سے سارے احکامات آ گئے ان لوگوں کا اس پر عمل کرنا بہت زیادہ مشکل میں پڑ گیا۔ اب ہمیں کہا جائے کہ 10 سے پہلے آپ نے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اپنی قضائے عمری کر لیں، اسی طرح ساتھ ساتھ ایک قرآن بھی پڑھنا ہے تو ہم مشقت میں پڑ جائیں گے، 10 تک ہم نہیں کر پائیں گے۔ تو اس طرح سارے کے سارے احکامات توریت کے اندر ایک دم سے جب بیان کیے گئے تو ان لوگوں کا ان پر عمل کرنا بہت زیادہ دشوار ہو گیا۔ تو اب فرمایا یا تو اس پہاڑ کے اوپر گرا دو یا تو ان سے کہو کہ توریت کے احکامات کو مانو۔ تو اب فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے پورا قرآن نازل نہ کیا بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ اس طرح مسلمانوں کو تمام احکامات پر عمل کرنا آسان ہو گیا، اور آزاد طبیعت ایک دم سارے احکام کی پابندی میں دقت محسوس کرتی ہے۔ بعض آزاد طبیعت کے جو لوگ ہوتے ہیں ایک دم سے اگر ان کو آپ کسی کام پر عمل کروائیں گے تو نہیں کر پائیں گے۔ ماڈرن نوجوان ہیں جو بازاروں میں گھومنے والے ہیں،
ایک دم سے ان کو آپ کہیں مسجد میں 5 وقت کی نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں، سنت قبلیہ بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، تو ایک دم سے نوجوان آدمی جس نے کبھی نماز پڑھی نہیں، وہ ایک دم سے نہیں پڑھے گا کبھی بھی۔ اگر اس کو نماز کی طرف بھی ہمیں لانا پڑے گا تو آہستہ آہستہ، کبھی نماز پڑھے گا، کبھی چھوڑے گا، کبھی پڑھے گا، کبھی چھوڑے گا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بن جائے گا۔ تو فرمایا اگر ایک دم سے پورا قرآن نازل ہو جاتا تو آزاد طبیعت کے لوگ اس پر عمل کرنے میں بہت زیادہ مشقت کے اندر پڑ جاتے۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَتَقُولُونَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُونَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا، اور کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو کیا ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا۔ اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے، فرمایا اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی، جبکہ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا۔ آپ کی یہ جو بکھی جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا، پھر ان سے پوری کی پوری نسل انسانی کو چلایا گیا۔ آیت اور حدیث دونوں پر نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ ذریت نکالنا اسی ترتیب کے ساتھ ہوا جس طرح دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے سے پیدا ہونا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد اور اولاد کی پشت سے ان کی اولاد، یعنی جس طرح بیٹا اپنے باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، پھر آگے اس کا بیٹا اس کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، تو فرمایا اس طرح سارے کے سارے لوگ پیدا کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، پھر حضرت حوا سے دوسرے لوگ پیدا ہوئے، پھر ان سے آگے دوسرے لوگ پیدا ہوئے، تو فرمایا اس طرح ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ایک پشت سے ایک پشت کو نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ربوبیت اور وحدانیت کے دلائل قائم فرمائے اور عقل دے کر ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی، تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے اپنے اوپر گواہی دی اور تیری ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کیا۔ جب عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام ارواح کو جمع کر کے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، قالوا بلا، تو تمام کی تمام ارواح نے کہا تھا تو ہی ہمارا رب ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عالم ارواح کے اندر جن ارواح نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے، اب دنیا کے اندر وہی مسلمان ہیں۔ اس وقت بھی فرمایا جن عالم ارواح کے اندر ارواح نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وحدانیت کا انکار کیا ہے، اب وہ دنیا میں کافر ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جن کی ارواح نے عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 173 سے معلوم ہونے والے چند احکامات بھی سماعت فرمائیں۔ عمومی طور پر شرعی احکام میں بے خبری معتبر نہیں، یہ کوئی عذر کرے کہ مجھے معلوم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا۔ ہر شخص پر فرض ہے کہ ضرورت کے مطابق دینی مسائل سیکھے۔ اب کسی نے نماز ساری زندگی نہیں پڑھی، اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی پکڑ میں لے لے تو فرمایا وہاں پر یہ عذر نہیں پیش کر سکتے آپ کہ مجھے تو نماز پڑھنی ہی نہیں آتی تھی۔ تو مفسر کہتے ہیں کہ ہر بندہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا، بلکہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق دینی مسائل سیکھے۔ مسلمان ہے تو اس کو ضروری ہے کہ اس کو نماز کے مسائل کچھ نہ کچھ آتے ہوں، اسی طرح شادی شدہ ہے تو طلاق کے مسائل آتے ہوں، اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے مسائل آتے ہوں، اولاد والا ہے تو اس کو اپنی اولاد ہے تو اس کو اپنے ماں باپ کے حقوق جو ہیں وہ آنے چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جس طرح وہ اپنی زندگی میں بڑھتا جاتا ہے اس کے مطابق اس پر دینی مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب وہ بلوغت کو پہنچے گا تو اس پر ضروری ہے وہ بالغ ہونے کے مسائل سیکھے کہ غسل کے کتنے فرض ہیں، کون کون طریقوں سے انسان بالغ ہوتا ہے، کون کون سے اسباب سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پھر امام غزالی کہتے ہیں اس کے اوپر جب نماز فرض ہوگی تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو سیکھے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں جب کوئی کام کاج کرنا چاہے، کاروبار کرنا چاہے تو جس کام کے اندر قدم رکھے، امام غزالی کہتے ہیں اس پر ضروری ہے کہ اس کے مطابق احکامات سیکھے کہ آیا جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ عند شرع حلال بھی ہے کہ حلال نہیں، جائز بھی ہے کہ ناجائز نہیں۔
پھر آپ فرماتے ہیں جب وہ شادی کرے گا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلاق کے مسائل کو سیکھے، شادی کے مسائل کو سیکھے۔ پھر امام غزالی فرماتے ہیں جب اس کی اولاد ہو جائے تو اب اس کو ضروری ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے اور ماں باپ اپنی اولاد کے حقوقوں کو سیکھیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں دنیا میں جب وہ آگے بڑھتا جائے گا، جس منزل تک پہنچتا جائے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ آگے بڑھے تو اپنے ہر قدم کے مطابق وہ دینی مسائل سیکھے کہ کہیں وہ حرام کے اندر پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت نہ دے دے۔ تو اسی طرح فرمایا عقائد میں باپ دادوں کی تقلید درست نہیں۔ اب یہ کوئی کہے کہ میرا دادا تو ساری زندگی بت کی پوجا کرتا رہا ہے، اب میں بھی اپنے دادے کے مطابق بت کو ہی پوجوں گا، تو نہیں۔ فرمایا باپ دادوں کے طریقے پر جو ہے بتوں کی تقلید، بتوں کو پوجنا یہ ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، لہٰذا خود تحقیق کر کے درست طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے عقل دی ہے، تو آپ ہر بندہ غور کر لے کہ میں نے پتھر کی پوجا کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ کی پوجا کرنی ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی عقل اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ جب آپ کے والد آپ کو بت خانے میں لے کر گئے، کہا ابو بکر یہ تیرا رب ہے، جو بھی مانگ رہا ہوں اس سے مانگا کریں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب آپ کے والد آپ کو چھوڑ کر بت خانے سے باہر گئے تو صدیق اکبر نے کہا، بت سے کہا اگر تو خدا ہے تو میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے۔ اب وہ پتھر تھا، بول تو نہیں سکتا تھا۔ پھر آپ نے کہا اگر تو خدا ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ اب پتھر کا پتھر وہیں کھڑا رہا۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو میں تیرے اوپر تھوکتا ہوں، اپنے آپ کو مجھ سے بچا۔ صدیق اکبر نے اس کے اوپر تھوک دیا۔ اب پتھر تھا، خدا تو نہیں تھا، وہاں سے ہل ہی نہ سکا۔ کیسی عقل تھی آپ کے پاس۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہاں پر ہی گرا دیا۔ جب آپ کے والد کو یہ خبر پہنچی تو بڑا جو ہے وہ جوش کے ساتھ آپ کا والد آیا اور آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفڑ بھی مارا۔ جب آپ کی ماں کے پاس معاملہ گیا تو آپ کی ماں نے کہا کہ جب صدیق کہا کہ میرے پیٹ کے اندر تھے تو اس وقت مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی عتیق اللہ من النار، کہ یہ بچہ وہ ہے جسے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو عقل سلیم ہو انسان کے پاس تو زمانہ جہلیت کی، صدیق اکبر جب سرکار نے اعلان نبوت بھی نہ فرمایا تھا، زمانہ جہلیت تھا، آپ نے اس وقت بھی اپنی عقل سے کام لیا۔ آپ نے کہا خدا ہے تو مجھے کھانا دے، اگر تو خدا ہے تو میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، ننگا ہوں مجھے کپڑے پہنا، تھوکتا ہوں اپنے آپ کو مجھ سے بچا لے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا یہ پتھر ہے، بے جان ہے، اب یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ ہر انسان کو اپنے باپ دادوں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، اپنی عقل سے کام لے کہ میں نے کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی برگاہ علی کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور احکام شرع کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔